highlight کریں پلیز. سید مشتاق حسین صاحب. محترم جناب اسد کیسر صاحب، صوبائی صدر پاکستان تحریک انصاف، محترم جناب شاہ فرمان صاحب ایجوکیشن اسمبلی، محترم عقیل اللہ صاحب، میرے بہت سارے قابل احترام دوست اور معزز مہمان گرامی، مجھے تو کہا گیا کہ یہ کیونکہ لانچنگ سیرمنی ہے اور اس میں مختصر بولنا ہے، ٹائم مختصر ہوگا، تو میں نے اپنے خیالات کو تحریری شکل میں رکھا ہے کہ مختصر وقت میں آپ کے سامنے پیش کر سکوں. سب سے پہلے تو میں تحریک انصاف کے مرکزی دفتر سے آئے ہوئے مہمان گرامی جناب ڈاکٹر عارف علوی اور ان کے ساتھیوں کا مشکور ہوں کہ انہوں نے اس صوبے کے تعلیمی لحاظ سے پسماندہ صوبے کے لیے وقت نکالا اور آج کے اس پروگرام کو جو ایجوکیشن کے بارے میں ہے اس کو اہمیت دی. میں صبح ان اللہ یرفع بہذا الکتاب اقواما ویضع بہ آخرین، صدق رسولہ النبی الکریم ونحن علی ذلک لمن الشاہدین والشاکرین والحمد للہ رب العالمین. میں سب سے پہلے تحریک انصاف اور جناب علوی صاحب، اسد کیسر صاحب اور خصوصاً مشتاق پراچا صاحب کا شکریہ ادا کرتا ہوں جنہوں نے اس قیمتی مجلس میں مجھے آنے اور سننے اور آپ کے سامنے کچھ بیان کرنے کا موقع دیا ہے. یقیناً تعلیم کا مسئلہ ایک انتہائی اہم مسئلہ ہے، اس کو دوسریوں میں سلجھانے کی باتیں ہو رہی ہے، لیکن بہرحال اسلامی پوائنٹ آف ویو جو ہے وہ آپ کے سامنے واضح ہے. آپ کو معلوم ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر جب پہلی بار وحی نازل ہوئی اور آسمان اور زمین کا رابطہ صدیوں کے بعد قائم ہوا تو اس کی ابتدا اقرا سے ہوئی ہے. اقرا کے معنی ہے پڑھو، یہ اشارہ تھا اس کی طرف کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو جو امت دی جانے والی ہے وہ امت صرف طالب علم نہیں ہوگی بلکہ وہ معلم ہوگی، عالم ہوگی اور علم آموز ہوگی. وہ امت علم کی اس دنیا میں اشاعت کرنے والی ہوگی. جو دور آپ کے حصے میں آیا ہے وہ دور امیت کا دور نہیں ہوگا، وہ دور وحشت کا دور نہیں ہوگا، وہ دور جہالت کا دور نہیں ہوگا، وہ دور علم دوستی کا دور ہوگا، وہ دور علم دشمنی کا دور نہیں ہوگا، وہ دور علم کا دور ہوگا، حکمت کا ہوگا، تعمیر کا ہوگا، عقل کا ہوگا. لیکن یہ بات ہے کہ علم کا تعلق جس ذات کے ساتھ ہے اس سے وہ رشتہ کٹ گیا تھا، اس رشتے کو دوبارہ جوڑا گیا ہے اس وحی اولین وحی میں کہ اقرا بسم ربک الذی خلق، کہ پڑھو اس رب کے نام سے جس نے تمہیں پیدا کیا ہے. تو علم کی ابتدا اسم رب سے ہونی چاہیے، اس لیے کہ علم اسی کا کیا ہوا ہے، اسی کا پیدا کیا ہوا ہے اور اسی کے رہنمائی میں یہ متوازن ترقی کر سکتا ہے. یہ دنیا کی سب سے بڑی انقلاب آفرین اور انقلاب انگیز اور سائقہ آسا آواز تھی. یہ انقلاب انگیز دعوت علم کا سفر خدائے حکیم و علیم کے رہنمائی میں شروع کیا جانا چاہیے تھا. اس لیے یہ بہت طویل اور پرپیچ اور پرخطر اور دن دہاڑا قافلے لٹنے والے اور قدم قدم پر محیط اور عمیق گاڑیوں میں گہرے دریاؤں میں قدم قدم پر سانپ اور بچھو وہ سامنے آنے والی بات تھی. ان حالات میں اگر رب کے ساتھ ہمارا رشتہ مضبوط رہتا تو اس طرح ہم کامیاب ہوتے. تو بہرحال علم وہ ہے جو اپنے رب سے بندھا ہوا ہو. علم وہ نہیں ہے جو صرف بیل بوٹے بنانے کی بات کرے. علم بلکہ علم وہ ہے کہ اقرا باسم ربک الذی خلق. آپ خیال کیجئے کہ آگے اقرا وربک الاکرم الذی علم بالقلم کی بات ایسے زمانے میں کی
ہوتا تھا. قلم یا تو ورقہ ابن نوفل یا کسی کاتب کے گھر میں ہوتا، لیکن مکہ میں دور دور بھی قلم کی نشانی بھی نہیں تھی. ایسے وقت میں اسلام نے یہ دعوت دی. اور پھر آگے علم الانسان ما لم یعلم، جیسے کہ بعض حضرات نے یہ بیان کیا بھی کہ نامعلوم چیزوں کو معلوم کرنے کی بات کی گئی. یہ سائنس کا یا ٹیکنالوجی کیا، انسان چاند پر جا رہا ہے، خلا میں ہم پہنچ رہے ہیں، دنیا کی تنابیں ہم نے کھینچ لی ہے، یہ سب علم الانسان ما لم یعلم کا کرشمہ ہے. علم اللہ تعالیٰ کی صفت ہے جس سے انسان کو بھی نوازا گیا. اہل علم کی فضیلت وہ بہت زیادہ ہے، جس طرح کہ میں نے آپ کو ایک آیات بھی تلاوت کی. یرفع اللہ الذین آمنوا منکم، اللہ تعالیٰ نے ایمان والوں کو بلند کیا ہے. اور والذین اوتوا العلم درجات، اور جن کو علم دیا گیا ان کے بڑے مناصب اور بڑے مرتبے ہیں. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی علم کی فضیلت، اس کی عظمت کے بارے میں بے شمار ارشادات فرمائے. اور سب سے بڑا ارشاد یہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ انما بعثت معلما، میں معلم اور استاد بنا کر بھیجا گیا ہوں. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شان بھی وہ معلمیت کی شان ہے. تو بہرحال یہ سلسلہ انبیاء کرام علیہ الصلوۃ والسلام سے چلتا ہے، اور کائنات کا اولین معلم خود اللہ ہے. وعلم آدم الاسماء كلها ثم عرضهم على الملائکہ. کائنات کا اولین معلم خدا تعالیٰ ہے، اور پہلا متعلم حضرت آدم علیہ السلام ہے. اور ان کے بعد یہ سلسلہ چلتا رہا انبیاء کرام میں، ان کے نسلوں میں، اور یہ سلسلہ اب بھی چل رہا ہے. اس علم کا اصل منبع اور سرچشمہ متعین ہونے کے بعد علم کا رشتہ معلم اول و آخر سے کاٹنا نہ صرف جہالت اور حماقت ہے، بلکہ علم پر سب سے بڑا ظلم اور عناد اور گٹائی اور بے غیرتی کی سب سے زیادہ شرمناک مثال ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے آغاز نبوت میں اس علم کو جو کہ آپ کو ملأ اعلیٰ سے مل رہا تھا، اس کو پھیلانا شروع کیا. مدینہ منورہ ابھی ہجرت نہیں ہوئی تھی کہ اس سے پہلے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک صحابی کو بھیجا مدینہ منورہ میں تعلیم دینے کے لیے. پھر جب مدینہ منورہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پہنچے تو وہاں پر ایک صحابی ان کو مقرر کیا کہ وہ لوگوں کو کتابت سکھائے. اسی طرح آپ کو غریباً کرا گئے اسیران بدر، تو ان کے بارے میں فیصلہ یہ ہوا کہ وہ فدیہ دے دے، اور ان میں جو مالدار نہیں ہے تو وہ کم از کم مدینہ منورہ کے 10 بچوں کو لکھنا سکھا دے.